اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک مجھے آپ کو انسانیت کے لیے نفع مند بنا دے۔ تو انسانیت کا نفع، مخلوق کا نفع اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک اس کو کیسے قبول فرمائے، اس کے لیے سوچتے رہا کریں کس انداز سے میں اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے والا بن جاؤں اور کس طرح سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے والا بن جاؤں۔ اللہ کی مخلوق کیسے اللہ سے راضی ہو جائے اور ان کے مسائل حل ہو جائیں، اور مسائل بھی ایسے حل ہوں کہ اللہ سے مل کے حل ہوں۔ اس کے لیے کوئی ٹوٹکا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل اگر آپ کے مشاہدے میں آیا تو ضرور بتائیں۔ اللہ کے بندوں کو بہت فائدہ ہوگا، ہم ذریعہ بن جائیں۔ کون بتائے گا؟ ہاں جی، آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ آپ، اور کون بتائے گا کہ یہ میرا ایک عمل ہے، میں بتاتا ہوں، اللہ کے بندوں کو نفع ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج سے تقریباً 3-4 پہلے کی بات ہے کہ میرے دوست کی چابیاں گم ہو گئی تھی روڈ پہ۔ تو پہلے بھی وہ چابیاں وہاں پہ دیکھ کے آیا تھا 3 سے 4 مرتبہ، پھر اس نے آ کے مجھے بتایا کہ چابیاں گم ہونی ہیں، چلو آؤ کٹھے چلتے ہیں۔ تو میں نے سب سے کہا کہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو سارے۔ سب نے تو نہیں پڑھا، صرف میں نے ہی پڑھا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہی تھے تو پہلے ہی اس کو چابیاں مل گئی تھی اس وظیفے کی برکت سے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اکثر سالہ گھر میں باقاعدگی سے کے بچے پڑھتے ہیں، میری فیملی پڑھتی ہے۔ میری بیٹی کا ایک اتنا یقین کامل ہے کہ گھر میں کوئی بھی چیز جو مسپلیس ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ گمشدگی کا ہوتا ہے تو وہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم پڑھتی ہے، تو وہ فوراً تقریباً مکمل ہونے سے پہلے مل جاتا ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد کی توجہات کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم بیرون ملک میں جب درس سن رہے ہوتے ہیں تو یقین مانیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مرشد کے سامنے ہیں۔ بعض دفعہ ڈرائیو کرتے ہوئے درس سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر تھوڑی سی نیند، میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ نیند آ گئی ڈرائیو کرتے ہوئے یا محسوس ہوا کہ نیند آ رہی، تو حضرت نے یہاں درس میں فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ذرا توجہ کر۔ آپ یقین مانیں اس وقت یہ یقین ہوتا ہے کہ مرشد کی توجہات آ رہی تھی، نیند آ رہی تھی تو مرشد نے فرمایا توجہ کریں۔ تو یہ اس چیز میں جب ہم یہاں بیٹھے تو طلب لے کے بیٹھے کہ بیٹھنا ہی ہمارا تو جو ہے سو ہے، مگر اللہ کے فضل سے ہم توجہات اپنے شیخ سے لے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون یا جامع ہو یا معید ہو، اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کوئی چیز ڈھونڈ جائے تو پرسوں کی بات ہے کہ میری بیٹی کی وہ ایک انگوٹھی ہاتھ سے گر گئی اور ہم ڈھونڈ رہے تھے، ان کو امال کی طرف عرض کیا کہ اس کو پڑھ کے ڈھونڈے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پڑھا جائے اور چیز نہ ملے۔ تقریباً 5 یا 7 منٹ اس کو مستقل پڑھا، اللہ پاک نے عطا فرما دی، دوبارہ مل گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی آپ نے عمل بتایا تھا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جی میں نے 9-10 کے امتحان دیے تھے تو اس میں مجھے بالکل بھی کچھ نہیں آتا تھا، نہ 9ویں میں نہ 10ویں میں، تو میں نے کمرہ امتحان میں بیٹھ کے بسم اللہ توکلت کا ورد کیا اور ساتھ علم نشرہ کا ورد کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ میرا 9ویں 10ویں کے میرے سارے پیپر انہوں نے حل کروا دیے، یعنی اس عمل میں اتنی طاقت ہے۔ جی
جی یہ فائدہ ہوا تھا مجھے کہ آتا تو مجھے کچھ بھی نہیں تھا 9ویں 10ویں پیپر میں، لیکن آس پاس سے دیکھ کے ادھر سے دیکھ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کروا دی تھی پیپروں میں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. علم نشرہ جو آپ نے بتائی تھی اس کا بھی میں نے ورد کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. حکیم صاحب میرے لیے دعا بھی کریں آپ. ہاں بس ٹھیک ہے، دعا کروں گا انشاءاللہ. یہ ایسا کرنا کسی حافظ کو نا یہ دونوں دعائیں سنا دینا، تھوڑی سی صحیح کر لینا، باقی ٹھیک ہے. اب بہترین ہے، تھوڑی سی بس کر لینا ہے. ہاں زندہ باد، واہ جی واہ. بسم اللہ توکل اور علم نشرہ نے پاس کرا دیا. واہ جی واہ ماشاء اللہ. اچھا جی اور بتائیں. السلام علیکم. ہاں جی اور بتائیں. حکیم صاحب مجھے نا تقریباً 2 سال پہلے اپریٹ ہوا تھا میرے جسم پہ ٹائیفائڈ انجیکشن کی وجہ سے. تو ٹائیفائڈ انجیکشن کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کئی بار کہا کہ آپ کو کبھی ٹی بی کا مسئلہ، کبھی کچھ کبھی کچھ. اب اس کے بعد نا وہ اپریٹ بھی کلوز میں ورسل بھی ہو گیا. اس کے بعد تقریباً 2 سال بعد میرے جسم پہ پیپ چلنا شروع ہوگی ریشے کی. اب الحمدللہ میرے قریبی مقامی ساتھی سے میں نے سے انمول خزانہ لیا، وہ انمول خزانہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ الحمدللہ میں 1 ماہ ہی ہوگا پڑھ رہا ہوں. وہ انمول خزانے کی وجہ سے میرے جسم پہ ایک ٹانکا نکلا، ٹانکا وہ ٹانکا نکلا. اس کے بعد ابھی تک تو پیپ چل رہی ہے، مگر الحمدللہ بہت زیادہ فاقہ ہوا اس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس رمضان مبارک میں مجھے ڈائریا ہو گیا، بہت سخت میں بیمار ہو گیا، اس حد تک مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. تو دوسرے دن مجھے میرے پٹھے کھینچنے لگ پڑے، کبھی ٹانگ کے کھینچ جائے، کبھی بازو کے، کبھی پسلیوں کے. میں بہت پریشان، کیا کروں. تو میرے پاس حکیم صاحب کا وہ دم کیا ہوا تیل پڑا ہوا تھا جو روحانی دم کرتے ہیں. تو میں نے بیگم سے کہا کہ یہ تیل مجھے مالش کر دو. لیکن جانے میں حیران ہوں کہ وہ تیل مالش کرنا تھا کہ دوسرے دن ہی تراویح کے لیے تیار ہو گیا، اور تراویح ساری پڑی میں نے دوسرے دن، اور روزے بھی رکھ لیا الحمدللہ. تو یہ روحانی دم کے تیل کا اثر تھا الحمدللہ. اسی طرح ایک دفعہ رات کو وقت میرے آنکھوں میں وہ خارش بہت شدید شروع ہوئی، تو کوئی دوائی نہیں تھی. تو میرے گھر میں وہ شفائے حیرت پڑی ہوئی تھی، میں نے پینسل سے لے کر وہ آنکھوں میں لگا لی، اور صبح اٹھا تو الحمدللہ وہ آنکھیں بالکل ٹھیک تھی میری. اللہ تعالیٰ جوائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم حکیم صاحب. سر میں سیالکوٹ سے آیا ہوں اور میرے سر پہ لاکھوں وزن ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا ایک دوست تھا، اس نے عرصہ دراز سے میرا کچھ قرض واپس کرنا تھا، جو کہ پچھلے کوئی سال ہو گیا تھا، واپس ہی نہیں کر رہا تھا. تو ایک دن میں نے ابکری کی ویب سائٹ پہ پڑھا کہ وہ 3 دفعہ اول و آخر درود شریف اور درمیان میں اللہ نور السماوات والارض پڑھنا ہے. تو میں نے تقریباً کوئی دوست بہت اچھا تھا، اس سے مانگتا تھا، وہ بھی شرمندہ ہوتا تھا، میں بھی شرمندہ ہوتا تھا. تو میں نے پچھلے 15-20 دن سے یہ وظیفہ شروع کیا کہ ہر نماز کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھتا تھا، اور الحمدللہ آج دوپہر کو اس کی کال آئی اور اس نے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی میں آج جب اسٹاپ پہ پہنچا ہوں تو ایک رکشے والا آیا، میں نے اس کو کہا کہ میں تسبیح کھانے جانا. اس نے کہا یہ 300 روپیہ لوں گا. تو ہم نے کہا کہ ہم 160 روپے 180 روپے دے کے جاتے ہیں. وہ چلا گیا. میں نے علم نشرہ کا ورد کرنا شروع کر دیا. ابھی 9 مرتبہ پڑھ چکا تھا. وہی رکشے والا واپس ہمارے پاس آیا کہ ہاں آپ بیٹھو، آپ چلیں. اور پچھلے درس میں آیا تھا میری جوتی گم ہو گئی. میں نے تقریباً 3 مرتبہ علم نشرہ کا ورد کیا ہی تھا کہ جوتی میرے سامنے.
اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکات سے بہت کچھ دے رہا ہے. السلام علیکم. میری اہلیہ کی استانی صاحبہ ہیں جو انہیں تفسیر اور ترجمہ پڑھاتی ہیں. پچھلے دنوں ان کی اپنے خاوند سے کچھ چپکلش ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ مار پیٹ بھی کی اور انہیں گھر بھیج دیا. تو ان کا بڑی پریشانی کے عالم میں میری اہلیہ کو فون آیا تو انہوں نے انہیں الحمد شریف کا وظیفہ بتایا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور ان کو ہدیہ کریں. ابھی انہوں نے 8 دن ہی ان کو پڑھا تھا کہ انہوں نے جا کے باقاعدہ طور پر ان کے والد سے معافی مانگی, ان کے بھائیوں سے معافی مانگی اور ان کو اپنے گھر لے کر آ گئے. دوسرا علم نشرہ کا عمل ہے. کئی دفعہ کا تجربہ ہے کہ بہت زیادہ اگر گاڑیوں کا رش میں اگر ہم پھنس جائیں, ٹریفک کے رش میں پھنس جائیں. میرا 2 دفعہ کا تجربہ ہے ملتان سے واپسی پر پتوکی کے ٹول پلازا کے اوپر میلوں لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور اس میں ہم بڑے پریشان تھے اور پھر اچانک علم نشرہ کا خیال آیا اور ہم نے دل سے علم نشرہ کا ورد کرنا شروع کیا. تو واللہ علم کہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رستے کھولے اور ہم جو ہے بآسانی اس رش سے جو ہے وہ نکل گئے. جزاک اللہ. بس باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ ضرور بتایا کریں. آپ کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے, فائدہ پہنچے. اللہ میری آپ کے وجود کو مخلوق کے لیے کے نفع کے لیے استعمال کر لے. آمین.